ذرا تصور کریں، پہلی جنگ عظیم ختم ہو رہی ہے، دنیا بھر میں لوگ جشن منانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ تاریخ کا ایک کہیں زیادہ مہلک باب کھلنے والا ہے، ایک ایسی وبا جو جنگ سے بھی زیادہ جانیں نگل جائے گی۔ آج ہم 1918 کی اسی اسپینش فلو کی بھولی بسری کہانی کو جانیں گے، جو تباہی اور انسانی ہمت کی ایک ناقابل فراموش داستان ہے۔ منظر ہے بمبئی کے بندرگاہ کا۔ ایک بحری جہاز آ کر رکتا ہے۔ لوگ خوش ہیں کہ جنگ ختم ہو رہی ہے، اپنے پیارے گھر لوٹ رہے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے کہ یہ جہاز اپنے ساتھ ایک خاموش قاتل لایا ہے، ایک ایسا وائرس جو بر صغیر میں لاکھوں لوگوں کی موت کا سبب بنے گا۔ تو جیسے ہی انسانوں کے درمیان ایک جنگ ختم ہوئی، ایک دوسری، اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور نادیدہ جنگ شروع ہو گئی۔ یہ بندوقوں اور بموں کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک وائرس کے خلاف انسانی بقا کی جنگ تھی۔ یہ وبا 3 الگ الگ لہروں میں آئی۔ پہلی لہر 1918 کے موسم بہار میں آئی، جو نسبتاً ہلکی تھی اور فوجی کیمپوں تک محدود رہی، لیکن اصل قیامت تو خزاں میں ٹوٹی جب جنگ کے بعد فوجی اپنے گھروں کو لوٹے تو وہ اپنے ساتھ وائرس کی ایک کہیں زیادہ مہلک قسم لے آئے۔ یہی دوسری لہر تھی جس نے ایک دھماکے کی طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر تیسری لہر نے اس تباہی کو 1920 تک کھینچ دیا۔ 50 ملین یعنی 5 کروڑ، یہ اس وبا سے ہونے والی اموات کا ایک محتاط اندازہ ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، یہ تعداد پہلی جنگ عظیم میں لڑائی میں مرنے والے تمام فوجیوں سے بھی زیادہ تھی۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی وباؤں میں سے ایک تھی، اور اس وائرس کی پہنچ سے کوئی محفوظ نہیں تھا۔ ستم ظریفی دیکھیں، بھاپ سے چلنے والے جہاز اور ریل گاڑیاں جنہیں ترقی کی علامت سمجھا جاتا تھا، وہی اس بیماری کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ بڑے شہروں سے لے کر دور دراز کی ایسی بستیاں جہاں کچھ گاؤں تو ایسے تھے کہ وہاں کوئی ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ اس نئے دشمن کے سامنے اس وقت کی میڈیکل سائنس بالکل بے بس ہو کر رہ گئی۔ وہ ڈاکٹر جنہیں بیماریوں پر فتح پانے والا سمجھا جاتا تھا، وہ بھی بس لاچار کھڑے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک ڈاکٹر کا اعتراف شکست ہے۔ ڈاکٹر ویلنٹائن کے یہ الفاظ اس دور کی سائنسی بے بسی کی سچی تصویر ہیں۔ وہ اور ان جیسے ہزاروں ڈاکٹر ایک ایسے دشمن سے لڑ رہے تھے جسے نہ وہ دیکھ سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے۔ اور جب سائنس کے پاس جواب نہ ہو تو لوگ امید کی تلاش میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس مایوسی کے عالم میں عجیب و غریب علاج آزمائے گئے، مریضوں کا خون نکالنا، پیٹ پر سرکے کی پٹیاں باندھنا، یہاں تک کہ ٹخنوں پر کھیرے کے ٹکڑے باندھنا۔ یہ سب اس گہرے خوف اور بے بسی کو ظاہر کرتا تھا جو اس وقت ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اور پھر تھی وہ سب سے خوفناک علامت جسے سائنوسس کہتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ مریض کے پھیپھڑوں میں خون آلود مائع بھر جاتا، آکسیجن کی کمی سے اس کی جلد نیلی پڑنے لگتی، وہ لفظی طور پر اپنے ہی جسم میں ڈوب کر مر رہے تھے۔ یہ ایک ایسی ہولناک موت تھی جسے دیکھنے والے شاید کبھی نہیں بھول پائے ہوں گے۔ لیکن اس سارے تاریکی اور مایوسی میں امید کی ایک کرن بھی تھی۔ جب دوائیں اور ڈاکٹر ناکام ہو گئے تو اس وبا کے اصل ہیرو سامنے آئے، وہ لوگ جنہوں نے ہمدردی اور دیکھ بھال کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ یہ ڈاکٹر برنارڈ فینٹس کا کال ہے، اور یہ اس دور کی حقیقت کو بالکل صحیح بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران میں اچھی نرسنگ اچھے ڈاکٹر سے زیادہ اہم تھی۔ جب کوئی علاج موجود نہ ہو تو پھر دیکھ بھال وہی سب کچھ تھی۔ تو نرسوں نے کیا کیا؟ کوئی جادو نہیں کیا، انہوں نے بنیادی لیکن زندگی بچانے والے کام کیے۔ مریضوں کو پانی پلاتے رہنا، انہیں تازہ ہوا دینا، ان کے بستر اور کپڑے صاف رکھنا، یہ مسلسل محنت اور ہمدردی ہی تھی جو اکثر زندگی اور موت کے درمیان کا فرق ثابت ہوئی۔ یہ سرٹیفکیٹ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ تاریخ کا ایک ثبوت ہے۔ یہ ان ہزاروں نرسوں اور رضاکاروں کی ہمت اور قربانی کا اعتراف ہے جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جانیں بچائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس جنگ میں فرنٹ لائن پر کھڑے تھے۔ لیکن اس وبا کی کہانی ہر جگہ ایک جیسی نہیں تھی۔ اب ہم کہانی کا رخ ایک ایسی جگہ کی طرف موڑتے ہیں جہاں سامراجی پالیسیوں نے اس المیے کو ایک بھیانک انسانی بحران میں بدل دیا، یعنی نو آبادیاتی ہندوستان۔ 1,80,00,000۔ اس عدد کو ذرا ذہن میں بیٹھنے دیں۔ یہ صرف برطانوی ہندوستان میں ہونے والی اموات کا اندازہ ہے۔
مطلب یہ کہ دنیا بھر میں ہونے والی کل اموات کا تقریباً 1/3 حصہ صرف اسی ایک خطے میں ہوا۔ یہ اعداد و شمار ایک ایسی تباہی کی کہانی سناتے ہیں جسے اکثر بھلا دیا جاتا ہے۔ یہاں نو آبادیاتی نظام کی بے رحمی بالکل صاف نظر آتی ہے۔ ایک طرف برطانوی حکومت جنگ کے لیے ہندوستان سے اناج اور ڈاکٹروں کو باہر یورپ بھیج رہی تھی، اور دوسری طرف ہندوستان کے لوگ قحط، بیماری اور حکومتی لاپرواہی کا شکار ہو کر مر رہے تھے۔ سیدھی سی بات ہے، سامراجی مفادات کو انسانی جانوں پر فوقیت دی گئی۔ تباہی کا پیمانہ اتنا بڑا تھا کہ معاشرتی ڈھانچہ ہی ٹوٹ گیا۔ جب مردوں کو جلانے کے لیے لکڑیاں ختم ہو گئیں تو لاشوں کو دریاؤں میں بہایا جانے لگا۔ گنگا جیسی مقدس ندی لاشوں سے بھر گئی۔ یہ اس وقت کی ہولناکی کی ایک ایسی تصویر ہے جسے تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن ہر بڑے بحران کی طرح اس وبا نے بھی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ جب مہاتما گاندھی خود فلو سے بیمار پڑے تو یہ بحران لاکھوں لوگوں کے لیے ایک ذاتی مسئلہ بن گیا۔ اس نے نو آبادیاتی حکومت کی بے حسی اور نااہلی کو سب کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ لوگوں کے دلوں میں جو غصہ بھڑکا، اس نے براہ راست ہندوستان کی تحریک آزادی کو ایک نئی طاقت بخشی۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب تو 100 سال سے بھی پرانی بات ہے۔ آج کی دنیا میں ہمارے لیے اس کہانی میں کیا سبق پوشیدہ ہیں؟ ظاہر ہے آج ہماری دنیا بہت مختلف ہے۔ 1918 میں تو کسی کو وائرس کا ٹھیک سے پتہ بھی نہیں تھا، اور پہلی اینٹی بائیوٹک پینسلن تو 1928 میں ایجاد ہوئی۔ آج ہمارے پاس جدید سائنس ہے، ویکسینز ہیں اور عالمی صحت کے ادارے ہیں۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، 1918 کا سب سے بنیادی سبق آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جب کسی نئی بیماری کا کوئی فوری علاج نہ ہو تو ہمدردانہ دیکھ بھال، پبلک ہیلتھ کے اقدامات اور معاشرتی یکجہتی ہی ہماری سب سے بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ وہ نرسنگ کا جذبہ آج بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ 1918 میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح معاشی اور سیاسی مفادات نے انسانی بحران کو مزید سنگین بنا دیا۔ آج کی اس جڑی ہوئی دنیا میں ہمیں خود سے یہ پوچھنا ہوگا، عالمگیریت کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف منافع کمانا یا انسانی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا؟